تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن میں 2 روز باقی، چیئرمین کے عہدے کے لیے امیدوار کا نام سامنے نہ آ سکا۔ نئے چیئرمین کے لیے پارٹی میں اختلافات بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ کور کمیٹی سیاسی شخصیت اور وکلا رہنماؤں کا وکیل کو پارٹی کا چیئرمین بنانے پر زور۔ پارٹی نائب صدر شیر افضل مروت نے بیرسٹر گوہر خان کے چیئرمین شپ کے امیدوار ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ابھی تک کسی کا بھی نام کا فیصلہ نہیں ہوا، ترجمان شعیب شاہین کا جواب۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ لیگی قائد لیگل ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژنل بینچ سماعت کر رہا ہے۔ فلیگ شپ ریفرنس میں بھی نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل پر سماعت ہوگی۔ وکیل امجد پرویز کے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف دلائل جاری، عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ 2023 کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب اس ملک کی خلاف سازش کی گئی، غداری کی گئی اور فوج میں تختہ الٹنے کی ایک بھیانک کوشش کی گئی، جس کی پوری پاکستان میں اس کو کنڈیم کیا گیا۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ میں آج یہاں پر پیش ہو رہا ہوں، نواز شریف اسلام آباد میں پیش ہو رہا ہوں۔ نواز شریف اور میرا عدالتوں میں پیش ہونا لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ شہباز شریف کا دعویٰ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ 9 مئی کو فوج میں بغاوت اور تختہ الٹنے کی سازش کی گئی۔ غداری تو کوئی بھی جمہوری حکومت برداشت نہیں کرتی، سابق وزیر اعظم کی گفتگو۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کی ایک اور بیٹھک آج اسلام آباد میں لگے گی۔ انتخابی اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہوگی۔ نواز شریف نے نون لیگ سندھ کی 6 رکنی ٹیم کو طلب کر لیا۔ ایم کیو ایم کا وفد مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور امین الحق پر مشتمل ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی کوئٹہ میں یوم تاسیس کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ کل کے جلسے میں شرکت کے لیے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو آج کوئٹہ پہنچیں گے۔ پیپلز پارٹی کے 40 سے زائد سیاسی اور قبائلی عمائدین سے رابطے، جلسے میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ بلاول بھٹو جمعے کو ہائی کورٹ بار وکلا سے بھی خطاب کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ بلوچ طلبہ کی عدم بازیابی پر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا عندیہ دے دیا۔ عدم بازیابی پر آپ کو اور وزیر اعظم کو گھر جانا پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی کا سرفراز بگٹی سے مکالمہ۔ وزیر اعظم اور آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ متاثرہ خاندانوں سے ملیں۔ آپ کا بہت کم وقت رہ گیا، آپ لوگوں کو واپس بلوچستان جانا ہے۔ آرٹیکل 4 کے تحت گمشدہ شہریوں کو بازیاب کرانے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ جسٹس محسن اختر قیانی کے ریمارکس۔ عدالت کا نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کو لاپتہ طلبہ کے اہل خانہ سے مل کر مسئلہ حل کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ سماعت 10 جنوری تک کے لیے ملتوی۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں خاتون جج دھمکی کیس کی سماعت۔ پروسیکیوشن کے دلائل مکمل۔ سول جج محمد مرید عباس نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر چیئرمین پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سماعت۔ بشرا بیبی کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت 6 دسمبر تک کے لیے ملتوی۔ عام انتخابات ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی گئی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال نازک ہے۔ مکران ڈویژن میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ موجودہ صورتحال میں مطلوبہ ٹرن آؤٹ ملنا ممکن نہیں، درخواست گزار کا موقف۔ نگراں وزیر اعظم عرب ممالک کے دورے پر انوار الحق کاکڑ کو کویت کے البیان محل احمد پور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم کویت میں اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ آرمی چیف کی بھی کویتی ولی عہد شیخ مشال الاحمد الجابر صباح سے ملاقات۔ بنو میں حملہ کرنے والا اخوان شہری تھا اور تذکرہ پر آیا تھا، اب تذکرہ کا ذکر نہ کریں تو کیا کریں؟ نگراں وزیر داخلہ کا سوال۔ ایک ہفتے میں چمن کے لوگوں کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے پرعزم، صرف غیر قانونی رہائش پذیر لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی پر صحافیوں سے گفتگو۔ رحیم یار خان میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 5 مزدور جاں بحق اور خاتون سمیت 4 افراد زخمی۔ پولیس سے مقابلے میں 3 ڈاکو مارے گئے۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ میں 1 اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے۔
سولنگی برادری کے افراد فصل کی کٹائی کے لیے کچے کے علاقے میں گئے تھے۔ غزہ میں جنگ میں وقفے کا آج چھٹا اور آخری روز، حماس نے مزید 12 یرغمالی رہا کر دیے۔ اسرائیل قید سے 30 فلسطینیوں کی رہائی۔ صہیونی فورسز کا مغربی علاقے رام اللہ میں فلسطینیوں کے استقبال کے لیے موجود شہریوں پر دھاوا، فائرنگ اور آنسو گیس کے شیلز برسا دیے۔ غزہ کی صورتحال پر چین کی میزبانی میں سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ مستقل جنگ بندی سے متعلق بات چیت کی جائے گی۔ بین الاقوامی برادری غزہ کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، بنیادی ذمہ داری پوری کرے گی، چین کا بیان۔ فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف آج کراچی میں فلسطین یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام ریلی نکالی جائے گی۔ شاہراہ قائدین سے ریلی سپہر 3:30 بجے نکلے گی۔ سندھ ہائی کورٹ کا تمام اداروں کو کراچی میں راشد منہاز روڈ پر مال میں آگ لگنے کی تحقیقات کا حکم۔ سندھ حکومت، کنٹونمنٹ بورڈ، کمشنر کراچی اور دیگر کو 7 دسمبر تک تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ غفلت اور لاپرواہی کے ٹھوس شواہد ملنے پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، عدالت کے ریمارکس۔ لاہور میں اسموگ کے تدارک کے لیے مصنوعی بارش برسانے کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ فیصل آباد، اوکاڑا اور پاک وطن سمیت کئی شہروں میں اینٹوں کے بھٹے اور کارخانے بدستور فضائی آلودگی پھیلانے میں مصروف عمل، فصلوں کی باقیات جلانے کا سلسلہ بھی جاری۔ سندھ میں HIV کیسز تیزی سے بڑھنے لگے۔ رواں سال صوبے میں 2142 نئے کیسز رپورٹ، 1068 مرد، 586 خواتین، 346 بچے اور 141 خواجہ سرا شامل۔ HIV وائرس کے سب سے زیادہ 477 متاثرین کراچی میں ہونے کی تصدیق، دیگر کا تعلق حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر سمیت دیگر شہروں سے ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل تیزی کے بعد مندی کا رجحان، ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 227 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 60,502 پوائنٹس پر آ گیا۔ بجلی 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے پر سماعت مکمل۔ نیپرا نے اکتوبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نیپرا اتھارٹی ڈیٹا کی مزید جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ جاری کرے گی۔ 8 سال سے بند سٹیل ملز کے 2200 ملازمین کو اربوں روپے ادا کیے جانے کا انکشاف۔ وزارت صنعت و پیداوار نے سینٹ میں ادائیگیوں کی تفصیلات جمع کرا دی۔ 30 سال میں 7 الیکشن، 6 بار MQM اور 1 مرتبہ تحریک انصاف کا رکن قومی اسمبلی، لیکن ملیر کی محمدی کالونی کے رہائشی آج بھی پانی کی بوند بوند کے منتظر۔ الیکشن سے قبل ہر امیدوار کے علاقے میں پانی کی فراہمی کے وعدے، لیکن پانی پائپ لائن کے بجائے گدا گاڑی پر ہی آتا ہے، وہ بھی 40 روپے فی گیلن۔ شان مسعود نے دورہ آسٹریلیا کو چیلنج قرار دے دیا۔ 20 وکٹیں لینے پر ہی ٹیسٹ میچز جیتیں گے، جس طرح کی ٹیم چاہتے تھے وہی آسٹریلیا جا رہی ہے۔ امام الحق اور عبداللہ شفیق کافی عرصے سے اوپننگ کر رہے ہیں، اسی اوپننگ سے میچز کھیلیں گے۔ وکٹ کیپر بیٹر سرفراز احمد کو پہلی ترجیح قرار دے دیا۔ ضرورت پڑنے پر محمد رضوان کو بطور بیٹر کھلانے پر غور کرنے کا اشارہ۔ کپتان قومی ٹیسٹ ٹیم کی پریس کانفرنس۔ پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کو بڑا دھچکا، آل راؤنڈر عماد وسیم اور فاسٹ بالر محمد عامر کنگز کو چھوڑ گئے۔ عماد نے اسلام آباد یونائٹڈ اور عامر نے کوئٹہ گلیڈیٹرز جوائن کر لی۔ کراچی کنگز کی ملتان سلطان کے شان مسعود کو ٹریڈ کرنے کی درخواست۔ فاسٹ بالر حسن علی اسلام آباد یونائٹڈ سے کراچی کنگز کا حصہ بن گئے۔ PSL 9 کی ڈرافٹنگ 13 دسمبر کو لاہور میں کرائے جانے کا امکان۔ ایکسپو 2030 کی میزبانی سعودی عرب کو مل گئی۔ دارالحکومت ریاض میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، آسمان روشنیوں سے جگمگا۔